وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، یعنی 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا کر ہی سنتے ہیں، یعنی اس میں غور نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد بھی تمہارے جیسا انسان ہے، تو تم جانتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب آسمان و زمین میں ہونے والی بات کو جانتا ہے اور وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ انکار کرنے والے کہنے لگے، یہ قرآن پریشان کرنے والی باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی گئی ہیں، نہیں بلکہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی تو لے آئے جیسے پہلے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ انبیاء ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور ان رسولوں کو اور ان کے علاوہ جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 17واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر ٹوٹل 190 آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر 7 رکوع ہیں اور 112 آیتیں ہیں۔ تو سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر شروع کی 10 آیتیں آج کے درس میں ہیں۔ پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن بالکل آنے والا ہے، اور قیامت کے دن بالکل قریب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، جبکہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، هل هذا الا بشر مثلکم۔ لوگوں نے یہی کہا، ارے یہ تو تم جیسے انسان ہیں۔ تو یاد کیجئے گا کہ کافروں نے انسان ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا، اور اندھی محبت کرنے والوں نے رسالت کی وجہ سے انسان ہونے کا انکار کر دیا۔ تو یہ صحیح بات تو نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، کیونکہ انسانوں ہی کو سمجھانا ہے، تو اس لیے انہی میں سے تھے۔ ایک چیز اور غور کیجیے آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنے رسولوں کو بھیجا، وہ سب کے سب مرد تھے، عورت کو نہیں بھیجا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ سب مرد تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ارے یہ تو پریشان کرنے والی باتیں ہیں، نبی جو ہیں وہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن پریشان کرنے والی بات نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 پہ غور کیجئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ ان سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس جانکاری ہے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے ہی وہ چیز پوچھی جائے، کسی اور دوسرے سے ہم اور آپ نہ پوچھیں۔ تو یہاں علم والے کی بھی فضیلت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی آدمی سے پوچھنا ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے ہمیشہ اس سے پوچھتے رہنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری گئی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو آپ غور کیجئے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ہم سے کہاں ٹچ ہو رہی ہے، ہم کیسے ٹچ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، قرآن کریم کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اور آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے تو ہے نہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سب چیز مل جائے گی، کہیں نہ کہیں ہم ٹچ ہو رہے ہیں، قرآن کریم ہم سے اپیل کر رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا ذکر ہے تو ایسا نہیں دوسروں کے لیے، ہم کو بھی فوراً کرنا ہے۔ نماز روزے کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، نیکی کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، ایسا نہیں صرف پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا ذکر دیکھیے، آپ کے اندر جو خوبی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خوبی کہاں ہے، آپ کے اندر خرابی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خرابی والے کون کون سے لوگ ہیں تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔